بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کے بارے میں قل هو اذى آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض پس کنارہ کش رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں ولا تقربوهن حتى يطهرن اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فإذا تطهرن پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں فأتوهن من حيث أمركم اللہ پس ان کے پاس جاؤ جس طرف سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں کو ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں ایک عجیب و غریب رواج تھا کہ جب عورت کی ماہواری کے دن شروع ہو جاتے تو وہ اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے اور پھر اس کا کھانا پینا الگ ہوتا اور یہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے جب تک کہ وہ اپنی ماہواری سے پاک نہ ہو جائے۔ سب کچھ اس کا الگ ہوتا، یعنی یوں سمجھے کہ جس طرح آج کل آئسولیشن یا قرنطینہ ہے تو وہ اس سے بھی بڑھ کر اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا۔ ادھر مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، تو عیسائیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حالت حیض میں عورتوں سے کنارہ کش بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ جو ان کے مخصوص حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ حیض اور پاکی یہ دونوں صورتیں ان کے لیے برابر تھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہوئے کہ مشرکین کے ہاں اور رواج تھا، عیسائیوں کے ہاں اور رواج ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور فرمایا کہ یہ آپ سے حالت حیض میں عورتوں کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ صرف ایک چیز کی پابندی ہے اور وہ یہ کہ عورت کے جو مخصوص حقوق ہیں جب تک وہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ حقوق ادا نہ کرو، اس سے دور رہو بس۔ باقی کھانا پینا یا ویسے اکٹھے لیٹنا یہ منع نہیں ہے، ان چیزوں کو پھر منع نہیں کیا، اور البتہ صرف مخصوص حقوق سے پھر منع کیا ہے۔ اور حدیث میں پھر یہاں تک فرمایا ہے، بعض حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں عورت کے قریب جائے تو اس کو چاہیے کہ 1 درہم صدقہ کرے۔ بعض روایت میں اگرچہ اس کو فقہا نے اپنایا نہیں ہے، یہ صرف ایک تادیب کے لیے ادب کے طور پر ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو حالت حیض میں چونکہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو ایسی حالت میں قرآن نے اس کی یہی عذر بیان کی ہے، قل هو اذى آپ کہہ دیجئے کہ حالت حیض یہ ناپاکی کی حالت ہے، تو لہذا ناپاکی کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ پاکی کو پسند کرتی ہے، ناپاکی کو نہیں۔ تو قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض جب تک عورتیں حالت حیض میں ہیں تو تم ان سے دور رہو، فإذا تطہرن پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی ماہواری ختم ہو جائے اور وہ غسل کر لیں تو یہ اچھی طرح پاک ہو گئیں۔ تو جب یہ حالت ہو گئی تو پھر اس کے بعد فأتوهن من حيث أمركم اللہ تو پھر جو طریقے اسلام نے تمہارے لیے جائز کیے ہیں، اللہ نے جن طریقوں کا تمہیں حکم دیا ہے ان کے مطابق تم پھر اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین اگر اس سے پہلے تمہیں یہ حکم معلوم نہیں تھا اور تم نے عیسائیوں کی طرح بے احتیاطی کی اور حالت حیض میں گئے
یا یہ کہ تمہیں یہ حکم معلوم نہیں تھا اور تم نے مشرکین مکہ کی طرف بے سختیاں کی اور ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ تو اس پر تم توبہ کرو، اور جب توبہ کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اگر حالت حیض میں یہ بے احتیاطیاں تم سے ہوئی ہیں کہ پہلے تم ان کے پاس گئے ہو، تو پھر آگے جو ہے اس طہارت کا اہتمام کرو اور اس پاکی کا اہتمام کرو۔ جب اس پاکی کا اہتمام کرو گے تو یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر شرعی حکم معلوم نہیں تھا، اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی، وہ ہو گئی، اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے، بشرطہ کہ تمہاری طرف سے توبہ پائی جائے۔ اور آئندہ کے لیے پھر اس سے بچنا اور پاکی کا اہتمام کرنا، اور پاکی کی حالت میں ہی اپنی بیویوں کے قریب جانا اور ان کے حقوق ادا کرنا، ناپاکی کی حالت میں ان سے دور رہنا۔ یہ تو شرعی حکم ہے اور ہم لوگ شرعی حکم کے پابند ہیں، لیکن طبیب یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں بیوی کے قریب جانے سے طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور اچھے خاصے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جسمانی لحاظ سے اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی اس سے بچنا یہ زیادہ مناسب ہے اور اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔